محترم سامعین السلام علیکم۔ دادی اماں کی پٹاری سے نانی اماں کے ٹوٹکوں سے گھر بنانے، گھر سجانے، گھر سنوارنے اور گھر بھر کی صحت کے لیے مفید گھریلو ٹوٹکے۔ نمبر 1، چوپر اور بلینڈر کو ہر ماہ تھوڑا سا نمک ڈال کر 5 منٹ تک چلائیں، چھریاں تیز ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اگر سنک میں کچرا جمع ہو جائے تو 2 کھانے کے چمچے سوڈا بائی کاربونیٹ سنک ڈرین میں ڈال کر اوپر سے 1 کپ سرکہ ڈال دیں، 1 گھنٹے میں بند ڈرین کھل جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے، کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ نمبر 4 پر ہے، چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تارپین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ نمبر 5، ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، پینٹنگ چمک اٹھے گی۔ نمبر 6، سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا۔ نمبر 7، فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل کی مدد سے دور کریں۔ نمبر 8، ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، کپڑے پر اگر سیاہی یا بال پوائنٹ کی لکیریں لگ جائیں تو انہیں اسپرٹ سے صاف کریں۔ نمبر 10، فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش جگمگا اٹھے گا۔ نمبر 11، پنیر کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر رکھیں اور پھر اسے کسی بھی سبزی میں ڈال کر پکائیں، پنیر نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 12، میتھی کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 13، چپاتیوں کو چند دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ایئر ٹائٹ جار میں چپاتیوں کے ساتھ تھوڑا سا ادرک بھی رکھیں، چپاتیاں نرم اور تازہ رہیں گی۔ یا پھر چپاتیاں پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے فریج میں رکھیں، روٹی نرم رہے گی۔ نمبر 14، اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو وہ بآسانی کٹ جائے گی۔ نمبر 15، لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ نمبر 16، پرانی وضع کی مسیریاں جو پرانی لکڑی کی ہوں، ان میں اٹھتے بیٹھتے وقت چوں چوں کی آواز آتی ہے، ان کی چولوں میں صابن نرم کر کے ملیں اور تھوڑا تھوڑا چاروں چولوں میں لگا دیں، آواز نہیں آئے گی۔ نمبر 17، کھانے میں زیرے، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ نمبر 18، ادرک پیٹ کے نظام کو درست رکھتا ہے، پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے لیں تو کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 19، ڈبل روٹی کا آٹا گوندتے وقت اگر اس میں 1 ٹیبل اسپون لیموں کا رس ملا دیں تو آٹا زیادہ پھولے گا اور ڈبل روٹی زیادہ نرم ہوگی۔ نمبر 20، لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ نمبر 21، پودینہ کو 3-4 دن تک فریج میں رکھنا ہو تو اس کے پتے صاف کر کے ایلومینیم فوائل تھیلی میں رکھ کر فریج میں رکھیں، پودینہ کالا نہیں ہوگا۔ نمبر 22، دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گی۔ نمبر 23، کسی چیز میں ٹماٹر ڈال کر پکانے سے اس کے پکنے کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 24، پیاز کے گول گول لچھے کاٹ کر ڈالنے سے پیاز جلدی گل کر مثالوں میں حل ہو جاتا ہے۔ نمبر 25، پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ نمبر 26، روزانہ نہار منہ 3 گرام خشخاش کھائیں، کھانسی دور ہو جائے گی۔ نمبر 27، ہرا دھنیا اگر اخبار میں لپیٹ کر رکھا جائے تو وہ بالکل ہرا رہتا ہے۔ گریپ فروٹ کا نام سن کر منہ نہ بنائیں، پپیتے کی طرح اکثر افراد گریپ فروٹ کا نام سن کر منہ بنا لیتے ہیں۔ ان کی نظر میں ان دونوں پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ اصل ذائقہ اچھی صحت کا ہوتا ہے اور اسے قائم اور برقرار رکھنے کے لیے دونوں کا استعمال
ضروری ہوتا ہے۔ پپیتے کی کم مٹھاس اور گریپ فروٹ کی تلخی ترشی پر نہ جائیے، ان سے صحت کو پہنچنے والے فائدوں پر نظر رکھیے اور انہیں نوشے جاں کر کے اپنی صحت بنائیے۔ روزانہ گریپ فروٹ کھانے والے بڑے فائدے میں رہتے ہیں کیونکہ قدرت کا تحفہ یہ پھل کولیسٹرول کم کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر پھل میں حل ہونے والا ریشہ ہوتا ہے، اس ریشے میں کولیسٹرول کو گھلانے اور خون سے سمیٹ کر اسے خارج کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ گریپ فروٹ میں چونکہ ریشہ بہت ہوتا ہے اس لیے اس میں یہ صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسے مسلسل 4 ماہ تک استعمال کرنے سے کولیسٹرول کی سطح میں اوسطاً 6 سے 7% کمی ہو جاتی ہے۔ گریپ فروٹ سے دل اور صحت کے لیے مضر اور خراب کولیسٹرول LDL کی سطح میں 10% تک کمی ہو سکتی ہے۔ گریپ فروٹ کا تعلق بھی لیمو کے خاندان سے ہے، یعنی موسمی، مالٹا، سنگترا، کینو، چکوترا وغیرہ سب اسی کے بھائی بند ہیں، لیکن خاص طور پر گریپ فروٹ میں ترش پھلوں کے مقابلے میں لیمونین نامی ترش روغن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں سرطان پر مسلسل تحقیق ہو رہی ہے، ان میں امریکہ کا نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ سر فہرست ہے، کیونکہ گریپ فروٹ اور ان پھلوں میں سرطان روکنے کی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ترش پھلوں میں دراصل فلیونائڈز کے علاوہ کاربولک ایسڈ جیسے مؤثر مانع اینٹی سیپٹک اجزاء ہوتے ہیں۔ سبز چائے میں پائے جانے والے فلیونائڈز کی طرح گریپ فروٹ میں شامل موجود فلیونائڈز اور کاربولک ایسڈ چونکہ بڑے مؤثر اینٹی آکسیڈینٹس ہوتے ہیں، یہ جسم میں ایسے اجزاء تیار کرتے ہیں جو رسولیاں بنانے والے اجزاء کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ترش پھل ہونے کی وجہ سے گریپ فروٹ میں وٹامن سی بھی خوب ہوتا ہے۔ ایک گریپ فروٹ میں 41 ملی گرام وٹامن سی ہوتا ہے۔ یہ مقدار روزانہ درکار وٹامن سی کی 2/3 مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ اس وٹامن کا جسم کے امراض سے لڑنے کی صلاحیت سے بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی اس سے جسم کی قوت مدافعت مستحکم رہتی ہے۔ پاکستان میں 2 طرح کے گریپ فروٹ عام ہیں، ایک سفید اور دوسرا سرخ۔ سرخ گریپ فروٹ ریڈ بلڈ مالٹے کی طرح زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں لائکوپین نامی کیروٹین زیادہ ہوتا ہے۔ کیروٹین بھی سرطان کے خاتمے کا جز ہے۔ یہ خاص طور پر زخم، رحم، مثانے اور لبلبے کے سرطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔